رونے والا ستون۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا، کھجور کے تنا کا ایک ستون تھا، اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے ایک ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ناگہاں اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی، اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ یہ راویان حدیث کے مختلف ذوق کی بنا پر رونے کی مختلف تشبیہیں ہیں۔ راویوں کا مقصود یہ ہے کہ درد فراق سے بلبلا کر اور بے قرار ہو کر ستون زار و زار رونے لگا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ستون اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ جوش گریا سے پھٹ جائے، اور اس رونے کی آواز کو مسجد نبوی کے تمام مصلیوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ستون کی گریہ زاری کو سن کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کے رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگتا ہے۔ بالآخر جب آپ نے ستون کو اپنے سینہ سے چمٹا لیا تو وہ سکون پا کر خاموش ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ یہ پہلے خدا کا ذکر سنتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو اپنے سینہ سے لگا کر یہ فرمایا کہ اے ستون، اگر تو چاہے تو میں تجھ کو پھر اسی باغ میں تیری پہلی جگہ پر پہنچا دوں تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، اور اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو باغ بشت کا ایک درخت بنا دینے کے لیے خدا سے دعا کر دوں تاکہ جنت میں خدا کے اولیاء تیرا پھل کھاتے رہیں۔ یہ سن کر ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ستون کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ خدا کے اولیاء میرا پھل کھاتے رہیں اور مجھے حیات جاودانی مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ستون، میں نے تیری اس آرزو کو منظور کر لیا۔ پھر آپ نے سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، دیکھو اس ستون نے دارالفنا کی زندگی کو ٹھکرا کر دارالبقا کی حیات کو اختیار کر لیا۔